والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی قابل احترام بھائیوں، صدر پاکستان اسٹیل پاسلو یونین عاصم بھٹی صاحب، سیکرٹری علی حیدر گبول صاحب، انتہائی سینئر رہنما اور NLF پاکستان کے نائب صدر جناب ظفر خان صاحب، جناب زاہد عسکری صاحب، جماعت اسلامی کراچی کے نائب امیر جناب اسامہ رضی صاحب، NLF کراچی کے صدر جناب خالد خان صاحب، تمام یونینوں کے وہ تمام رہنما جو آج اظہار یکجہتی کے لیے یہاں پر تشریف لائے، اور میرے بہت ہی عزیز بھائیوں، پاکستان اسٹیل کے غیور محنت کشوں، آج آپ نے اس لاک ڈاؤن میں ایک بڑا احتجاجی مظاہرہ کراچی پریس کلب کے سامنے کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ آپ ایک بڑی اور طویل جدوجہد کے لیے تیار ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، جس نظام میں زندگی گزار رہے ہیں، اس میں عدل اور انصاف نہیں ہے، اس میں ظلم کی حکمرانی ہے۔ جو حکمران ٹولہ ہمارے سروں پر مسلط ہے، ان کی پارٹیاں بدلتی رہتی ہیں، ان کے نام آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں، یہ ایک طبقہ ہے جو ہمارے اوپر حکمرانی کرتا ہے۔ ان کی آپس میں رشتہ داریاں ہیں، ان کی معاشی رشتہ داریاں ہیں۔ چینی کی سبسڈی کا کیس سامنے آئے، الحمدللہ ہر پارٹی کے لوگ اربوں روپے کھانے والے نکلتے ہیں اور ایک دوسرے کو تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ جس معاشرے میں ہم زندہ رہتے ہیں، وہ حکمران طبقہ ہم پر مسلط ہے، جس میں جاگیردار اور بٹیرے، جس میں سرمایہ دار اور ساہوکار، جس میں IMF اور ورلڈ بینک اور امریکہ کے غلام، اور جس میں وہ لوگ شامل ہیں کہ جو طاقت کے ذریعے سے غریب لوگوں کا استحصال کرتے ہیں، انہیں لوٹتے ہیں اور اپنے آقاؤں کو خوش کر کے ان کی پالیسیوں پہ عمل کرتے ہیں۔ اس لیے آپ یہ مت سمجھیں کہ یہ حکمران طبقہ غریب لوگوں کو، متوسط طبقے کے لوگوں کو، محنت کشوں کو، کسانوں کو، تاجروں کو کوئی موقع فراہم کرے گا زندگی کو آگے بڑھانے کا، ترقی کا، معاشی خوشحالی کا اور مزدوری کرنے کا بھی کوئی حق فراہم کرے گا۔ یہ تو 70-72 سال سے آپ کو اس حق سے محروم کرنے کے لیے ایک زبردست قسم کا اتحاد کیے ہوئے ہیں۔ یہ جو ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرتے ہیں، یہ صرف میڈیا کے اوپر ایک لڑائی ہوتی ہے۔ اصل میں تو آپ دیکھیں کہ آج اگر تبدیلی کے نام پر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے تو اس کا وزیر خزانہ کون ہے؟ جس کے وزراء کی فوج ظفر موج کن لوگوں پر مشتمل ہے؟ وہی جو کبھی قاف تھے، کبھی پے تھے، کبھی چے تھے، کبھی جو ہے وہ پی تھے اور کبھی نون تھے۔ یہ سارے کے سارے لوگ پارٹیاں بدلتے رہتے ہیں اور ہمارے سروں پر مسلط رہتے ہیں، اور پرانی شراب کو نئی بوتلوں کے اندر پیش کر کے کہتے ہیں کہ حالات بدل گئے ہیں، تبدیلی آ گئی ہے۔ کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، وہی ظلم اور جبر کا نظام موجود ہے جس میں مزدور کا استحصال ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، ذرا پیچھے کی طرف جائیے۔ ہمارا ایک ادارہ PTCL تھا۔ PTCL کا ادارہ 34 ارب روپے کے پروفٹ میں تھا۔ اس ادارے کے 64,000 ملازمین تھے۔ ہم سے کہا گیا کہ یہ ملازمین ہم پر بوجھ ہیں، اور اس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے اس PTCL کے ہمارے قومی ادارے کو نجکاری کی طرف دھکیل دیا گیا، پرائیویٹائز کر دیا گیا، 46,000 مزدوروں کا معاشی قتل کیا گیا، اور کہا گیا کہ اب حالات بدل جائیں گے، کارپوریٹ کا کلچر جو ہے وہ کارپوریٹ کلچر آئے گا اور لوگوں کو سہولیات مل جائیں گی۔ اور آج صورتحال یہ ہے کہ جس کمپنی کو یہ PTCL بیچا گیا، $800 ملین اس کے اوپر بنتے ہیں۔ آج تک انہوں نے جو 128 ارب روپے ہیں، میرے اور آپ کے 128 ارب روپے ہیں، ہم پیٹرول پہ ٹیکس دیتے ہیں، ہم صابن پہ ٹیکس دیتے ہیں، ہم چینی آٹے پہ ٹیکس دیتے ہیں، ہم ہر جگہ پر حکومت کو ٹیکس دیتے ہیں، تو حکومت کا یہ بجٹ بنتا ہے، اور ان ٹیکسوں کے پیسوں کو، غریب لوگوں کے پیسوں کو وہ نجکاری کے نام پر کمپنیاں کھا گئیں۔ کک بیکس لینے والے کک بیک لے گئے اور 46,000 مزدوروں کو بھی نکال دیا۔ اور آج بھی صورتحال یہ ہے
کیا 128 ارب روپے کا مقروض ہے یہ PTCL کا ادارہ. تو آپ یہ بتائیے کہ نجکاری اس چیز کا نام ہے. اور پھر اس کے بعد بات آگے بڑھتی ہے کہ الیکٹرک KESC قومی ادارہ تھا, اس شہر کا ادارہ تھا, اس کے اندر گڑبڑ ہوتی تھی, پورے نظام میں گڑبڑ ہوتی ہے, کرپشن کا پورا نظام ہے, کوئی ایک چیز ایبسولوٹ ٹھیک نہیں ہو سکتی. لیکن ہم سے کہا گیا کہ مزدور اس ادارے کے اوپر بوجھ ہیں, اس لیے انہوں نے ایک کمپنی سے معاہدہ کیا, پھر ایک کمپنی کو بیچا گیا, پھر ان سب نے مل کر دوسری کمپنی کو بیچا, اور اب جس کمپنی کو بیچا ہوا ہے اس کو رجسٹر بھی کیمن آئیلینڈ کے اندر کیا گیا کہ جب ٹرانسفر ہو تو ٹیکس بھی نہ دینا پڑے. اس طرح ٹیکس فری زون میں رکھ کر ان لوگوں کو یہ کمپنیاں دی گئی ہیں. سن لیجئے, ہم سے کہتے ہیں کہ ہمیں 70 کروڑ روپے دینے پڑتے ہیں, ہم سے کہتے ہیں کہ ہم نے 55 ارب روپے پاکستان اسٹیل میں دے دیے ہیں, کوئی کہتا ہے 100 ارب روپے دے دیے ہیں. ابھی تو اس کا حساب الگ ہوگا کہ 55 ارب روپے آپ کو کیوں دینے پڑے ہیں, یہ کس کی نااہلی ہے, یہ کن لوگوں نے اس کو لوٹا ہے, کن لوگوں نے اس میں کرپشن کی ہے, کن لوگوں نے اس کو بند کیا ہے. اس کا حساب تو یہ مزدور آپ سے علیحدہ سے لیں گے. لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, پاکستان اسٹیل مل آپ کو بوجھ لگتی ہے, لیکن یہ الیکٹرک کون سا ادارہ ہے, یہ تو ایک پرائیویٹ کمپنی ہے. آپ کو معلوم ہے 2005 میں اس کو صرف 1.5 ارب روپے کی سبسڈی ملتی تھی, اور اب صورتحال یہ ہے کہ مارچ 2020 میں کہ الیکٹرک کے لیے اسی ساہوکار ECC نے 26 ارب روپے کی سبسڈی منظور کی ہے, 26 ارب روپے کی سبسڈی منظور کی ہے. تمہیں پاکستان اسٹیل کے مزدور کھلتے ہیں, تمہیں الیکٹرک اس لیے نہیں کھلتا کہ اب راج گروپ کا یہ الیکٹرک عارف نقوی جو انٹرنیشنل چور ہے, انٹرنیشنل ڈاکو ہے, جس پر لندن میں جس کو سزا ملی ہے, اس وقت بھی اس کے پیر میں چپ لگی ہوئی ہے, وہ باہر نہیں نکل سکتا ہے, ایک خاص علاقے سے باہر نہیں جا سکتا. اس کو دبئی کی تاریخی سب سے بڑی پینلٹی لگی, وہ انٹرنیشنل چور عمران خان کی معاشی ٹیم کا حصہ ہے, اس کے ساتھ بیٹھ کر ہماری تقدیر کے فیصلے کرتا تھا, اور آج وہ لندن میں موجود ہے, اس کے خلاف کوئی انکوائری نہیں ہو رہی. 3 سال سے چیف جسٹس صاحب آپ کی عدالت میں جماعت اسلامی نے کیس کیا ہوا ہے کہ آپ فورینسک آڈٹ کروائیں کہ الیکٹرک کا, لیکن کہاں ہے وہ اعلیٰ عدالت, کہاں ہے وہ عدالت عظمیٰ, کہاں ہے اس کے فیصلے. آپ سے انصاف مانگتے ہیں کہ اربوں روپے لوٹنے والے اس ادارے کے بارے میں سپریم کورٹ کچھ نہیں کہتا ہے. اس وقت بھی ہمیں یہ دھوکہ دیا گیا تھا کہ یہ ملازمین بوجھ ہے, اور کہا گیا خوشنما معاہدہ میں دکھایا گیا کہ یہ جو 7,500 ملازمین ہیں ان کو ہم نہیں نکالیں گے, اور ان کے ہم جو ہے 15 پیسے فی یونٹ چارج کریں گے. آج تک ہم 15 پیسے کراچی کے 26 لاکھ صارفین دے رہے ہیں, لیکن ملازمین کو نکال دیا گیا ہے. یہ ہے ساہوکاری, یہ ہے تمہاری نچکاری. اور سن لیجئے اس کے الیکٹرک کو 659 میگا واٹ بجلی 4 سے 8 روپے میں وفاق فراہم کر رہا ہے, جبکہ معاہدے میں یہ بات موجود تھی کہ الیکٹرک اپنی جنریشن کرے گا, اپنی پیداواری صلاحیت میں اضافہ کرے گا, اور یہ 659 جو میگا واٹ ہے آپ کو پتا یہ کتنے کا پڑتا ہے. اس میں جو ان کو سبسڈی دی جاتی ہے وہ 26 ارب الگ ہے, اور یہ 35 ارب روپے تقریباً سبسڈی الگ ہے. گویا 60-70 ارب روپے کی سبسڈی اور پیسے ہمارے ٹیکسوں کے پیسے کہ الیکٹرک کی مالک کمپنی کو دیے جاتے ہیں, اور پھر وہ ہمیں لوٹتے ہیں, پھر ہم پر اوور بلنگ کرتے ہیں. یہ ہے عمران خان تمہاری نچکاری, یہ ہے نواز شریف تمہاری نچکاری, یہ ہے زرداری صاحب تمہاری نچکاری. یہ پرائیویٹائزیشن ایک فراڈ ہے, ایک دھوکہ ہے, ایک استحصال ہے, ایک ظالمانہ ساہوکاری نظام کا ایجنڈا ہے. IMF پہ کہنے پر تم یہ کام کرتے ہو. اس لیے بات صرف اتنی نہیں ہے کہ ان مزدوروں کو نکالا جا رہا ہے, بات یہ ہے کہ ہمارے ملک پہ قبضہ کیا جا رہا ہے. یہ پاکستان اسٹیل کیا ہے؟ پاکستان اسٹیل یہ ہماری اسٹریٹجک پاکستان اسٹیل ہے. دنیا میں ایسے ادارے جو کسی اسٹریٹجک کام میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں ان کو کوئی پرائیویٹائز نہیں کرتا ہے. ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ پاکستان اسٹیل جیسا ادارہ اگر کل کو دفاعی اعتبار سے ہمیں ضرورت پڑی تو جن لوگوں کو آپ یہ بیچنا چاہتے ہیں اب تو نام آنا شروع ہو گئے ہیں.
ذرائع بتا رہے ہیں کہ ایک بندہ اٹلی کا ہے، ایک پولینڈ کا ہے، ایک اسرائیل کا ہے، اور اس طرح یہ لوگ مل کر اب پاکستان اسٹیل پہ قبضہ کریں گے اور نام سامنے کچھ رکھیں گے اور اس طرح سے یہ پاکستان کے اندر داخل ہوں گے۔ انڈیا اس میں انوالو ہوتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ریاستی اداروں سے کہ ٹھیک ہے آپ ملک کے اہم موضوعات میں گفتگو کرتے ہیں، آج ہی ہم نے دیکھا ہے وزارت خارجہ کا کام بھی آرمی چیف کو کرنا پڑ رہا ہے۔ ظلم خلیج زادہ سے آپ نے ملاقات کی ہے، تو یہ اسٹریٹجک ادارہ ہے، یہ اگر بکنے جا رہا ہے، اس میں لوگ بے دخل کیے جا رہے ہیں اور لوگوں پہ معاشی بوجھ ڈالا جا رہا ہے، تو پاکستان آرمی کا کیا موقف ہے، ہماری ریاست کا کیا موقف ہے اور ہماری وزارتوں کا کیا موقف ہے؟ اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں خاموشی اختیار کریں گے اور ہر کوئی یہ سوچے گا کہ یار بھاگتے چور کی لنگوٹی بھلی 23 لاکھ کو مل رہے ہیں، تو 23 لاکھ لے کر آپ اس شہر میں کہاں جائیں گے؟ پاکستان میں اس وقت 23 لاکھ روپے لے کر کہاں جائیں گے؟ اور یہ 23 لاکھ یہ فراڈ ہے آپ کے ساتھ، یہ دھوکہ ہے آپ کے ساتھ۔ جو آج آپ سے 23 لاکھ کی بات کر رہے ہیں ان سے پوچھیں کہ جو پچھلے واجبات آپ کو دینے تھے کہ آپ نے ریٹائرڈ ملازمین کے واجبات دے دیے ہیں؟ سپریم کورٹ بار بار آپ سے کہہ رہی ہے، ہائی کورٹ کہہ رہی ہے ملازمین کو پیسے نہیں دیے جا رہے، ریٹائرڈ لوگوں کو ذلیل و خوار کیا جا رہا ہے، تو یہ آپ کے پیسے دیں گے؟ یہ عمران خان آپ کے پیسے دے گا؟ یہ اسد عمر آپ کے پیسے دے گا؟ ان سے ہمیں کوئی توقع نہیں ہے۔ ایک ہی راستہ ہے، مزاحمت کا راستہ ہے، جدوجہد کا راستہ ہے، تحریک چلانے کا راستہ ہے، اپنا حق چھین کر لینے کا راستہ ہے۔ ہمیں افسوس ہے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ کو ڈی ٹریک کیا جا رہا ہے، ان کو غلط پکچر دکھائی جا رہی ہے، غلط نمبر بتائے جا رہے ہیں، لیکن میں عدالت عظمیٰ سے بھی کہتا ہوں کہ چلتے چلتے آپ کے کسی قلم سے اور آپ کے کسی کمنٹ کو سامنے رکھ کر کہیں لاکھوں لوگوں کا چولہا ٹھنڈا نہ ہو جائے۔ چیف جسٹس صاحب اور سپریم کورٹ کے جسٹسز، آپ سے کہتا ہوں کہ اگر آپ کے فیصلوں کے نتیجے میں انصاف کا قتل ہوا اور ان لوگوں کے چولہے ٹھنڈے ہوئے، ان کا معاشی قتل عام ہوا، تو اللہ کے ہاں تو آپ کو جواب دینا ہے نا۔ ایک ایک مزدور اور اس کا ایک ایک بچہ آپ کا گریبان پکڑے گا۔ انصاف آپ کو کرنا ہوگا، ظلم نہیں کرنا ہوگا، ظالمانہ نظام کو سپورٹ فراہم نہیں کرنی، عدل کرنا ہے۔ سارے آپ کچا چٹھا لکھ بلوائیے، بتائیے کہ 2007 میں اگر پاکستان اسٹیل 16 ارب روپے کا پروفٹ دے رہا تھا تو 2009 میں 10 ارب روپے کا لاس کیسے ہو گیا؟ آپ پوچھئے ان سے کہ جو 3 حکومتیں آئی ہیں، پیپلز پارٹی کی حکومت، نون لیگ کی حکومت اور پھر تحریک انصاف کی حکومت، انہوں نے کس کے فرنس کو چلانے کے لیے کیا اقدام کیا ہے؟ عمران خان نے تو بہت دعوے کیے تھے، اسد عمر نے تو بڑی باتیں کی تھیں، اب کہیں بھی باتیں سامنے آتی ہیں کہتے ہوئے احتیاط سے کام لیا کرو، اور آپ نے کہا تھا کہ ہم اس کو چلا کر دکھائیں گے، آج آپ کہیں گے مجبوری ہے، 2 سال کے تجربے سے ہمیں پتہ چلا ہم چلا نہیں سکتے، آپ اس کے علاوہ کہہ بھی کچھ نہیں سکتے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ آپ کی نیت ہی نہیں تھی، آپ بھی ساہوکاری نظام کے ایجنٹ ہیں۔ آپ کی نیت ہوتی تو پاکستان اسٹیل کا سی ای او اپوائنٹ کرتے، آپ کی نیت ہوتی تو پاکستان اسٹیل کا سی ایف او اپوائنٹ کرتے، آپ کی نیت ہوتی تو یہ نان پروفیشنل، اور نان پروفیشنل کا مطلب جو اسٹیل سے ٹیکنیکل نو ہاؤ رکھنے والے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، یہ جو نان پروفیشنل اور نان ٹیکنیکل بورڈ آف ڈائریکٹر ہے جو ان مزدوروں کی قسمتوں کا فیصلہ کر رہا ہے، جو ہمارے شہر کے اس ادارے کو بیچنا چاہتا ہے، جو ہمارے صوبے اور ملک کے ادارے کو نجکاری کے حوالے کر کے ملک دشمنوں کے سپرد کرنا چاہتا ہے، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ بورڈ آف ڈائریکٹر رکھے ہوئے ہیں، اس لیے ان کی موجودگی میں کبھی بھی ہمارے حالات بہتر نہیں ہو سکتے، اس لیے اگر اس حکومت سے بھی کچھ لینا ہے اور عدالتوں کی آنکھیں بھی کھولنی ہے تو تجربے کی بات یہ ہے کہ یہ جدوجہد عدالت میں بھی ہوگی، یہ جدوجہد سڑکوں پہ بھی ہوگی، یہ جدوجہد سی ایم ہاؤس پہ بھی ہوگی، گورنر ہاؤس پہ بھی ہوگی۔ آپ اس کے لیے تیار ہیں کہ نہیں تیار ہیں؟
اگر آپ اس کے لیے تیار ہیں تو میں آپ سے بتاتا ہوں انشاءاللہ کوئی آپ کے حق پہ ڈاکہ نہیں مار سکتا. جماعت اسلامی آپ کی جد و جہد میں شریک ہے. جماعت اسلامی کے بارے میں آپ جانتے ہیں اختلاف کرنے والے ہم سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن ہمارے کردار اور کریکٹر پر اور ہماری تحریک اور جد و جہد پر اور ہمارے پورے 70 سال سے 72 سال سے اس ملک میں جو خدمات ہیں اس پر ہمارا دشمن بھی ہمارے حق میں گواہی دیتا ہے. اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ وہ پارٹی نہیں ہے کہ جس کو خریدا جا سکتا ہے, جس کی بولی لگائی جا سکتی ہے, بلکہ یہ جماعت اسلامی ہے. جماعت اسلامی مزدوروں کے ساتھ کھڑی ہے اور اس وقت میں کسی تفریق میں نہیں پڑھنا چاہتا. ہمیں پچھلی یونینوں سے بھی اس پر بڑے تحفظات ہیں, بڑے اعتراضات ہیں, لیکن جو کچھ بھی ہوا آگے چل کر اس کو بہتر بنایا جا سکتا ہے. جب چمنیاں دھواں دیں گی تو کوئی قائم کام چلے گا. تو ہم اس موقع پر اتحاد پیدا کرنا چاہتے ہیں, سب کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں. ہمارا دفتر حاضر ہے, ادارہ نور حق مزدوروں کا دفتر ہے, محنت کشوں کا دفتر ہے, تاجروں کا دفتر ہے, بزنس مین کا دفتر ہے, آپ سب کا دفتر ہے, سیاسی جماعتوں کا اور علماء کا دفتر ہے. آئے ہمارے ساتھ بیٹھیں. ہمارا کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں ہے, ہمیں کوئی ایک پائی نہیں چاہیے. آپ نے دیکھا بحریہ ٹاؤن کے خلاف ہم نے جد و جہد کی ہے, یہاں سب کے پر جلتے تھے. آپ نے دیکھا کہ الیکٹرک کے خلاف کوئی پارٹی نہیں بولتی تھی, ہم میدان میں رہتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے اس شہر کے اس وقت کہ جب بات کرنا گناہ سمجھا جاتا تھا اور لوگوں کی زندگیاں ختم کر دی جاتی تھی, جماعت اسلامی میدان میں تھی, آج بھی میدان میں ہے. آپ سے میں کہتا ہوں اپنے قدموں کو تیز تر کرنا اب آپ کی ذمہ داری ہے. جماعت اسلامی آپ کے شانہ بشانہ ہے. دل تو چاہتا ہے میں ابھی آپ سے کہوں کہ مظاہرہ تو ابھی شروع ہوا ہے, اصل مظاہرہ تو یہاں سے مارچ کریں گے, آگے بڑھیں گے اور اس طرف جائیں گے, پھر اس طرف جائیں گے تو گورنر ہاؤس جو وزیر اعظم اور صدر کا نمائندہ گورنر یہاں پر موجود ہے, جس نے کل 750 روپے کا اوور اسپیڈنگ کے اوپر ٹیکس بھی ادا کیا ہے, ہم اس کے پاس چلے جائیں, ان کے مہمان بن جائیں, ان سے کہیں کہ گورنر صاحب باتیں آپ کی بہت اچھی, اب آپ میں ہمارا حق دلوائیے. تو اگر میرا دل تو چاہ رہا ہے آپ ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں تیار ہیں؟ چلتے ہیں گورنر ہاؤس کے نہیں چلتے؟ اگر آپ چلنے کے لیے تیار ہیں تو میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ نہیں, کل سپریم کورٹ کی پروسیڈنگ دیکھ لیجئے, ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ انصاف ملے گا. میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ اپنی قوت کو مجتمع کیجئے. رات کو ہم تمام یونینوں کے ساتھ مشاورت کریں گے, پاسکو یونین کے ساتھ مشاورت کریں گے. وہ جو کمیٹی اسامہ رضی صاحب نے قائم کی ہے, جس میں خالد خان صاحب بھی ہیں, ظفر خان صاحب بھی ہیں, جس میں ہمارے عاصم بھٹی صاحب بھی ہیں, حیدر قبول صاحب بھی ہیں, یہ سارے لوگ سر جوڑ کر بیٹھیں گے اور پھر یہ اپنا لائحہ عمل طے کریں گے. اور اس لائحہ عمل میں فی الحال آئندہ 2-3 روز میں ہمارے سامنے 2 آپشن ہیں. ایک آپشن یہ ہے کہ نیشنل ہائی وے پہ بیٹھ جایا جائے اور پھر جو حالات ہوں اس کی ذمہ داری حکومت پر ڈال دی جائے. اگر یہ فیصلہ کرتے ہیں تو آپ تیار ہیں کہ نہیں تیار ہیں؟ اور دوسرا فیصلہ یہ کرتے ہیں کہ خود بھی نکلیں گے اور دوستوں کو بھی لائیں گے, جو شہر سے باہر چلا گیا اس کو بھی لے کر آئیں گے, اور پھر اس کے بعد پوری قوت سے, اور پھر صرف یہی نہیں اپنے بچوں کو لے کر آئیں گے, اپنے گھر والوں کو لے کر آئیں گے, تاکہ ہم بتا سکیں کہ دیکھو تم ہمارے گھروں کا چولہا بند کرنا چاہتے ہو, ہم اپنے پورے خاندان کے ساتھ جد و جہد کرنا چاہتے ہیں. تو آپ پھر گورنر ہاؤس پر طویل دھرنے کے لیے تیار ہیں؟ بس آپ تیار ہیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں, اور انشاءاللہ پاکستان اسٹیل مل کی بحالی تک یہ جد و جہد جاری رہے گی. کوئی یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ تو بند ہو چکی ہے اس لیے ملازمین نکال دو. تم نے بند کی ہے, جس نے بند کی ہے اس کو پکڑ کے لاؤ, اس کا پیٹ پھاڑو اور ہمارے پیسے نکالو. یہ کام تمہارا ہے, یہ کام سپریم کورٹ کا ہے, یہ نہیں ہے کہ مزدوروں پہ شب خون مارو. اس لیے یہ چل سکتی ہے, 1000 اس کے طریقے موجود ہیں, سارا پلان دیا ہوا ہے. ہم بھی ٹیکنیکل ٹیم کے ساتھ مسلسل مشاورت کر رہے ہیں. میں انشاءاللہ 1-2 روز میں پاکستان اسٹیل مل کس طرح چلے گی اس کے ٹیکنیکل موضوع پہ بھی انشاءاللہ آپ سے بات کروں گا, اور پوری قوم کے سامنے ہم تجاویز لائیں گے. ہم صرف سیاست بازی نہیں, ہم مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں. اسٹیل مل ہمارے شہر کا ادارہ ہے. تم نے پی ٹی سی ایل بیچا, تم نے کے ای بیچا,
اب تم پاکستان اسٹیل کے دشمن ہو. اس شہر میں تم کرنا کیا چاہتے ہو, اس ملک میں تم کرنا کیا چاہتے ہو, اس لیے تمہیں ان مضمون مقاصد میں انشاءاللہ اللہ کی تائید سے کامیاب نہیں ہونے دیں گے. مل بھی چلے گی, مزدور بھی رہے گا, پہیا بھی چلے گا, چمنیاں بھی دھوا دیں گی انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.